بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجدید اسماعیل۔ سیدنا عبدالمطلب کو خدا سے کیا برسوں پہلے کا اپنا عہد یاد آ گیا۔ انہوں نے اپنے سارے بیٹے اکٹھے کیے اور بولے، تمہیں وہ لمحہ یاد کرانا چاہتا ہوں جب میں خدا کے اشارے پہ آب زمزم کی بازیابی کے لیے کعبہ کے صحن میں کھدائی کرنے گیا تھا۔ اس وقت میرے ساتھ صرف میرا ایک بیٹا تھا، تم سب کا بڑا بھائی حارث۔ پورا کنبہ ہم باپ بیٹا کی مخالفت پہ جمع تھا۔ اس لمحے میں نے دل ہی دل میں ایک منت مانی تھی، اپنے خدا سے ایک وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ مجھے 10 بیٹے دے دے اور میں 10 بیٹوں کو جوان ہوتا دیکھ لوں تو ایک بیٹا اس کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ آج وہ دن آ گیا ہے، دیکھو تو تم 10 ہو، جوان ہو، اب بتاؤ میں اپنا وعدہ کیسے پورا کروں؟ وعدہ مجھے پورا کرنا ہے۔ تم جانتے ہو ہم کس کی اولاد ہیں؟ باپ بیٹے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو مانتے تھے، ان کی کہانی جانتے تھے۔ اب انہوں نے اپنے ذمے جو عہد لیا تھا اسے پورا کرنے کا سمے آ گیا۔ ان کے 10 بیٹے چپ خاموش گردنیں جھکائے مؤدب کھڑے رہے۔ کہنے کو ایک بار سبھی کے قدموں کے نیچے سے زمین ہلی ہوگی، ان کے دل و دماغ میں زلزلے آئے ہوں گے، مگر وہ بولے تو صرف اتنا، والد محترم آپ نے جو عہد کیا تھا پورا کریں۔ سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل کی کہانی میں بڑا فرق تھا۔ وہ دونوں جلیل القدر انبیاء تھے، ایک خلیل اللہ دوسرا ذبیح اللہ۔ اس وقت سیدنا عبدالمطلب کے 10 بیٹوں میں عبداللہ سب سے چھوٹے تھے۔ حسن و جمال اور الوہی وقار بھری خوبصورتی میں مکے میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ 24 سال کی عمر تھی، باپ کے بھی سب سے لاڈلے تھے۔ ماں کی طرف سے 3 سگے بھائی تھے، زبیر، ابو طالب اور عبداللہ۔ سیدنا عبدالمطلب کی اس وقت تک ہونے والی 5 بیٹیاں بھی سیدنا عبداللہ کی سگی ماں جائی بہنیں تھیں۔ ساری کی ساری مکہ کے اونچے معتبر خاندانوں میں بیاہی ہوئی۔ پھر عبداللہ کی ماں قریش کے ایک معزز گھرانے بنو مخزوم سے تھی، بڑا مالدار اور جنگجو قبیلہ تھا۔ سیدنا عبدالمطلب جب اپنے سارے بیٹوں کو لے کر کعبہ کے متولی کے پاس تیروں کی فال کا فیصلہ لینے کے لیے چلے تو زبیر، ابو طالب اور عبداللہ کی ماں فاطمہ مخزومی کے پاس عبدالمطلب کی دوسری بیویاں اپنی سفارش کرتی پھرتی تھیں، بہن تو بڑے قبیلے والی ہے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ ہونے کیا لگا ہے۔ سیدنا عبدالمطلب نے بیت اللہ کے دروازے پر جا کر پروہت کو 10 تیروں سے فال نکالنے کا کہا۔ ہر تیر پہ ہر بیٹے کا نام لکھ دیا۔ سیدنا کے پیچھے پورے قریش کے قبائل تھے۔ ہجوم میں سیدنا کی 5 بیٹیاں تھیں جو عبداللہ کی حقیقی بہنیں تھیں۔ فیصلہ کوئی بھی نکلتا، کسی نہ کسی کی ماں کے دل پہ تو چھریاں چلنی تھی، مگر فال والا تیر برآمد ہوا تو اس پہ نام لکھا ہوا تھا عبداللہ۔ ہیں ہمارا بھانجا؟ مخزومی بڑبڑائے۔ ہائے یہ کیا کہا؟ 5 کی 5 بہنیں چلائیں، یہ تو ہمارا ماں جایا ہے۔ زبیر اور ابو طالب کانپنے لگے، عبداللہ تھے بھی یوسف ثانی۔ ہر طرف شور مچ گیا۔ سیدنا عبدالمطلب کے بھی یہی سب سے لاڈلے اور پیارے تھے، مگر یہ تو ان کے اور خدا کے وعدے کا معاملہ ہے۔ انہوں نے چھری نکال کے پتھروں پہ پھیر پھیر کے تیز کرنا شروع کر دی۔ چند قدم دور انہی سے بازیافت ہوئے زمزم کے کنویں کے پاس اصاف و نائلہ کے بتوں کے درمیان قربانی کا استھان تھا۔ سیدنا عبدالمطلب نے عبداللہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسی طرف چلنے لگے۔ سیدنا عبداللہ کے بھائی باپ کے پیروں سے لپٹ گئے، ماں سامنے تن کے کھڑی ہو گئی۔ سیدنا عبداللہ کی 5 بہنوں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا۔ اب وہ صرف سیدنا کی بیٹیاں تھوڑی تھیں، 5 معزز قریش کے قبائل کی مائیں اور بہویں تھیں۔ ان کے ایک اشارے سے طوفان کھڑا ہو سکتا تھا۔ آخر عتبہ مخزومی جو عمر میں سب سے بڑا تھا آگے آیا اور کہنے لگا، ابو حارث ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ سیدنا عبدالمطلب کہیں یہ میرا عہد ہے۔ وہ بولے یہ تو خون ناحق ہے، ہر خون کا خون بہا ہوتا ہے، دیت ہوتی ہے، ہوتی ہوگی، میں نے یہ نہیں سوچا تھا عہد کرتے سمے۔ آخر کار لوگوں نے سردار عبدالمطلب کو بے بس کر دیا، اسے منوا لیا کہ ایک بار پھر کعبے کے متولی سے بات کر لو، شاید کوئی راہ نکل آئے۔ سردار عبدالمطلب خود بیٹے کے عشق میں گرفتار تھے، اندر ان کے طوفان امڑ رہے تھے، مگر خدا کے حضور کیا ہوا برسوں پہلے کا وعدہ انہیں چھری ہاتھ میں نکال لینے پر مجبور کر بیٹھا تھا۔ ناچار پروہت کے پاس گئے کہ کوئی اور صورت نکال۔ قریش کے قبائل بولے، یہ رسم ہی ختم کرنی ہے ورنہ ہمارے قبائل ختم ہو جائیں گے۔
اگر ایسی رسومات چل پڑیں۔ سیدنا عبداللہ کے ماموں سب سے آگے تھے۔ وہ تہیہ کیے ہوئے تھے کہ کچھ بھی ہو عبداللہ کو بچانا ہے۔ قدرت کا نظام ہے۔ یہ وہی بنو مخزوم ہے جس کے خاندان میں ابھی اس ابو جہل کے پیدا ہونے میں پونے 4 سال رہتے تھے، جس نے اپنی زندگی بھر کا مقصد ہی سیدنا عبداللہ کے چاند آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی کو بنا لینا تھا۔ خدا نے اسی خاندان کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کی زندگی بچانے کی وکالت دے دی۔ وہ مرنے مارنے پر اڑ گئے، سیدنا عبداللہ پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ پہنچ کے جتھا بنا کر تلواریں نیام سے نکال کے بنو زہرہ والے بھی مرنے مارنے کو تیار ہو گئے۔ عبداللہ کو قربان نہیں ہونے دینا۔ پروہت بھی ڈر گیا، کہنے لگا میری گرو کاہنہ یثرب میں رہتی ہے، وہ عارفہ ہے، وہ بتا سکتی ہے کہ کیا کرنا ہے اب۔ سب قبیلوں نے اونٹ نکالے اور یثرب کی راہ لی۔ 10 دنوں بعد ادھر پہنچ گئے۔ عارفہ کاہنہ کہنے لگی آج تم لوگ جاؤ، کل آنا، اس لیے کہ میرا موکل جس سے میں پوچھ کے بتاتی ہوں وہ آج موجود نہیں، کل ہوگا۔ اگلے دن پھر سب ادھر۔ عارفہ کہنے لگی آج تمہیں جواب ملے گا۔ انہوں نے سارا واقعہ سنایا۔ کاہنہ پوچھنے لگی تمہارے علاقے میں ایک انسان کا خون بہا کتنا ہے؟ سیدنا عبدالمطلب بولے 10 اونٹ۔ عارفہ کاہنہ بولی واپس جاؤ، اسی پروہت کو کہو کعبے میں رکھے تیروں میں 2 تیر اٹھائے، ایک پہ لکھے عبداللہ، دوسرے پہ لکھے 10 اونٹ، پھر فال نکالے۔ اگر تو جواب آ گیا 10 اونٹ تو 10 اونٹ قربان کر دینا، اگر نام نکل آیا عبداللہ تو دوسرے تیر پہ لکھنا 20 اونٹ۔ یوں اونٹوں کی تعداد 10-10 کر کے بڑھاتے رہنا جب تک فال اونٹوں کی نہ نکل آئے۔ جاؤ۔ یہ سب خوشی سے بھاگتے دوڑتے 10 دن کا راستہ پونے 9 دن میں طے کر کے مکہ پہنچ گئے۔ آتے ہی فال نکالی، فال نکلی عبداللہ۔ انہوں نے 10 کی بجائے 20 اونٹ لکھ کے پرچی لگائی۔ پھر جواب آیا عبداللہ، 20 کی جگہ 30، 30 سے 40، 50، 60، 70، 80، 90، ہر فال نکلے عبداللہ۔ آخر دوسرے تیر پہ اونٹوں کی تعداد لکھی 100 اونٹ۔ اس بار فال نکل آئی 100 اونٹوں کے نام۔ سارے ہجوم نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ سیدنا عبدالمطلب کے چہرے پہ بھی اطمینان آیا، مگر بولے خاموش، معاملہ بہت سنجیدہ ہے، میں 3 بار فال نکلواؤں گا۔ 2 بار اور فال نکالیے۔ اگلی دونوں باری بھی نکلی 100 اونٹ۔ سیدنا عبدالمطلب نے 100 اونٹ فیصلے کے مطابق قربان کر کے انسانوں اور جانوروں کے لیے کعبے کے احاطے میں پھیلا دیے، جو مرضی آئے اور کھائے۔ چھوٹی بستی تھی مکہ، اتنا بڑا واقعہ یثرب تک مقدمہ گیا تھا، ادھر بھی چرچا ہو گیا۔ ارد گرد کے سب قبائل میں واقعہ یوں پھیل گیا، ہر گھر تک یہ خبر پہنچ گئی۔ اس خبر کے ساتھ ہی بنی نوع انسان کے لیے ایک انتہائی معتبر اور قوی ترین واقعہ جو ہوا وہ یہ تھا کہ اس دن سے ایک انسان کی قیمت 10 اونٹ سے بڑھ کر 100 اونٹ قرار دے دی گئی۔ یہی تعداد بعد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسلام میں برقرار رکھی اور آج تک قائم ہے۔ خدا کی حکمت دیکھیے، اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے لیے جس پاکیزہ خوبصورت ترین شخص عبداللہ کو چنا، اسے بھی ذبیح کا درجہ دے کر انہی کے وسیلے سے ہر انسان کو 10 گنا زیادہ معزز اور قیمتی بنا دیا۔ انسانوں کی قدر کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی۔ 10 اونٹ کی حیثیت کے انسان کا خون بہا 100 اونٹ ہو گیا۔ سیدنا عبداللہ انہی دنوں پورے مکہ میں ایسے مشہور ہو گئے جیسے کوئی شہزادہ ریاست جو فتح کر کے آیا ہو۔ کیا مرد کیا عورت، ہر کوئی انہیں راہ چلتے روک کے 2 گھڑی دیکھنے کی خاطر بات کرنے پہ مجبور تھا۔ پھر طرف تماشا یہ تھا کہ وہ بہت حسین تھے۔ حسن کے قدردانوں کو بہانہ مل گیا۔ جاری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔